بڑے بڑے اکابر علماء الحمدللہ بیانات کر چکے ہیں، ابھی باقی بھی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے ان بھائیوں سے جو ماشاء اللہ جامعہ سے سند فراغت لے رہے ہیں، ان کی خدمت میں صرف ایک گزارش کروں گا کہ آپ نے اب فیلڈ میں جانا ہے، میدان میں جانا ہے، دین کی آپ نے محنت کرنی ہے، کام کرنا ہے، تو اس میں جتنا بھی اللہ توفیق دے آپ کام کریں، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور جو کچھ آپ دین پھیلائیں گے، محنت کریں گے، پڑھائیں گے، اس سب کے اوپر اتم صورت میں آپ کا عمل ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا عمل نہیں ہوگا تو یاد رکھیں کتاب و سنت کی نصوص بڑی واضح ہیں، ساری محنت رائگاں چلی جائے گی، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، یہ بڑی آیت واضح ہے، واعظین کے لیے، مبلغین کے لیے، مدرسین کے لیے، خطباء کے لیے، دائی حضرات کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، کہ ہم جو کچھ لوگوں کو بیان کریں اس کے اوپر ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ بتقاضا بشریعت کمی رہ جانا اور بات ہے، اور نیت میں فطور رکھ کے اللہ کی شریعت اور اللہ کے دین سے پیچھے رہنا، اس پہ عمل نہ کرنا، اس پر بہت گرفت ہے، اس پر بڑی پکڑ ہے، بہت اس پر فرمایا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اس سے بڑھ کر اللہ کو ناراض کرنے والی اور کوئی چیز نہیں۔ یہ سب سے زیادہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے کہ تم لوگوں کو جو کچھ کہو اور اس کے اوپر تمہارا اپنا عمل نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاء اللہ آپ احباب کا ایک جمع غفیر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ صرف 2 حدیثیں اپنے لیے اور آپ کے لیے عملی ترغیب کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں۔ ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کرواتے ہیں، آپ کی خدمت کرتے ہیں، آپ خوش ہو کر فرماتے ہیں اے ربیہ سل مانگو کیا چاہیے۔ ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک ہی سوال ہے کہ جنت میں مجھے آپ کا ساتھ مل جائے، آپ کی رفاقت مل جائے۔ آپ فرماتے ہیں ربیہ کچھ اور مانگو، تو ربیہ بن کعب پھر فرماتے ہیں آگے ہوا ذاکا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہی جو میں نے پہلے عرض کیا۔ تو آپ فرماتے ہیں آئینی علی نفسک بکثرت السجود، اگر جنت میں میرا ساتھ چاہیے تو پھر میری مدد زیادہ سجدوں کے ساتھ کرو۔ میرے بھائیوں، فرض بھی پڑھیں، سنتیں بھی پڑھیں، نوافل بھی پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز تہجد کی پابندی کریں، اشراق کی پابندی کریں، بارش کی ضرورت ہو تو صلاۃ الاستسقاء بھی پڑھیں، سورج چاند کو گرہن لگ جائے تو صلاۃ الخسوف اور صلاۃ الخسوف کا بھی اہتمام کریں، اور رات کو خوب اللہ کی عبادت کریں۔ اور اسی طرح دوسری حدیث وہ بھی اسی طرح کی ہی ہے۔ ایک خادم خاص تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کی بڑی خدمت کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرمایا کرتے تھے کیا تجھے بھی مجھ سے کوئی کام ہے؟ آپ جو میری اتنی خدمت کرتے ہیں، مجھ سے آپ کو بھی کوئی کام ہے؟
تو وہ ایک دن عرض کرتے ہیں ہاں اللہ کے رسول مجھے بھی آپ سے کام ہے۔ فرمایا کون سا کام ہے؟ کہا اے اللہ کے رسول قیامت کے دن میری شفاعت کر دینا، قیامت کے دن میری شفاعت کر دینا۔ آپ نے فرمایا تجھے یہ کس نے بتایا ہے؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر آپ ایسے کرو کہ زیادہ سجدے کیا کرو، اگر قیامت کے دن میری شفاعت چاہیے تو نفلوں کا اہتمام زیادہ کرو۔ اس لیے میرے بھائیوں عمر گزر رہی ہے، بڑی جلدی سے گزر رہی ہے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، فرضوں کے ساتھ نفل نماز کا خوب اہتمام کریں۔ اس کانفرنس میں جو میں نے یہ اپنا حصہ جو گزارشات کی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔